میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام السنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست کا موضوع بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ معاشرے کے بہت سارے افراد، تقریباً اکثر افراد اس کا شکار رہتے ہیں۔ اکثر ان کے مسائل کو پوچھا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اگر ہم سماعت کریں گے تو انشاءاللہ میرا گفتگو کرنے کا بھی فائدہ ہوگا، آپ حضرات کا بر وقت آنے کا، بیٹھنے کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسوسوں سے متعلق، دل میں آنے والی باتوں سے متعلق، خیالات کے متعلق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں میں ایسی بہت ساری باتیں آتی ہیں جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتی ہیں، دلوں میں ایسے بہت سارے خیالات آتے ہیں جو فسق اور فجور اور گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایسے خیالات آئیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوں تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک محض الایمان، کہ یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ دلوں کے اندر وسوسوں کا میں تشریح کروں گا، پھر آپ سمجھ جائیں گے، فی الحال احادیث کو سمجھ لیں۔ ذالک محض الایمان، کہ دلوں میں جتنے بھی خیالات اور وسوسے آئیں یہ خالص اور پکے ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل کے اندر بعض دفعہ ایسی سخت باتیں آتی ہیں کفر اور شرک کی، اللہ سے متعلق، اسلام اور عقیدے سے متعلق، کہ ہم وہ اپنی زبان پر لانے کی بجائے جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کر لیں، لیکن وہ ایسی چیزیں خیالات میں آتی ہیں زبان پر نکالنا ہم پسند نہیں کرتے، یعنی وہ الفاظ زبان سے نکالنے کی بجائے ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کر لیں، لیکن وہ الفاظ ہم کبھی زبان سے نہ نکالیں کہ ہمارے کفر کا اندیشہ ہے، ارتداد اور مرتد ہونے کا اندیشہ ہے ہمیں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کے کوئی منافع نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ سمجھیں کیسے؟ کہ انسان کے دل کے اندر سے یہ جو آواز اور صدا لگتی ہے نا کہ یہ جو خیال آ رہا ہے، یہ جو وسوسہ تمہیں آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان کے اندر سے اس کا ایمان بول رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، انسان کے دل کے اندر سرکار کی، اللہ کی، رسول اللہ کی، ایمان سے، اسلام سے محبت نہ ہو تو اس کا دل اس کو بتاتا ہی نہیں ہے، اس کو کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز تمہارے دل کے اندر غلط آ رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر اس بات کا آ جانا کہ یہ چیز جو میں سوچ رہا ہوں، میری سوچ کے اندر آ رہی ہے، وسوسہ آ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے خالص ایمان کی علامت ہے، اس سے زیادہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے وسوسوں سے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ یہ وسوسے یہ شیطان کا عمل ہیں، یہ وسوسے شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان انسان کے ایمان کا چور ہے، شیطان انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس کو سمجھے، وسوسے کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ شیطان انسان کے دل کے اندر سے ایمان کو نکالنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کو آسان مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ چور اور ڈاکو اسی مقام پر، اسی مکان پر، اسی جگہ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں جہاں دولت موجود ہو، جہاں کوئی مال موجود ہو۔ جہاں دولت اور مال موجود نہ ہو، چور اور ڈاکو وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، وہاں ڈاکہ ڈالتے نہیں ہیں، چوری نہیں کرتے۔ تو شیطان انسان کے ایمان کا ڈاکو اور چور ہے، وہ اسی کے دل پر وار کرتا ہے، وہ اسی کے دل کے اندر اپنا وسوسہ ڈالتا ہے جس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ کافروں کے ساتھ تو اس کو کوئی معاملہ ہی نہیں ہو، پہلے سے کافر ہیں۔ تو مومن کے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو چرا لے۔ وسوسے ڈالنے کا آخری مقصد کیا ہے؟ شیطان کیوں انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے؟ تاکہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میرا جو ایمان ہے بڑا کمزور ہے، اس کے اندر تو اتنی خرابی ہے، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی ٹینشنیں ہیں، اور میرا پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ ایمان مقبول ہے بھی یا نہیں، میں تو بہت گنہگار ہوں، میرے دل میں تو یہ خیالات آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ میں ڈال کر وہ انسان سے ایمان کو دور کر دیتا ہے کہ انسان کہتا ہے ایسا ایمان تو اللہ کو، ایسا عمل تو قبول ہی نہیں ہے، میں یہ عمل بھی نہیں کرتا، میں یہ ایمان بھی نہیں لاتا۔ تو شیطان کا وسوسوں سے آخری مقصد یہ ہوتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو انسان کے جسم پر، انسان پر کتنی گرفت حاصل ہے، کتنا اس کا اختیار ہے انسان کے اوپر۔ آج ہم نے اپنی ساری کمزوریوں کو، اپنی ساری اللہ کی نافرمانیوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ ذرا سمجھیں شیطان اور میرے اور آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کتنی جو ہے نا اس کو ہمارے اوپر اختیار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے رگوں کے اندر جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، یعنی خون انسان کے پورے جسم میں دوڑ رہا ہے، کوئی جگہ خون سے خالی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی شیطان کو بھی اختیار ہے، جسم کے اندر دوڑتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں شیطان کو اتنے اختیار کے باوجود یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں جب وہ دوڑتا ہو اتنا اختیار ہے تو انسان شیطان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان جو انسان کے اندر گھومتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسۃ، کہ اللہ کی اس ذات کا شکر اور تعریف ہے جس نے شیطان کے سارے مکر و فریب کو، شیطان کی ساری چالوں کو ایک چیز وسوسے کے اندر آ کر کے محدود اور بند کر دیا ہے۔ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کسی گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا، کسی کو پکڑ کر کسی غلط کام پر نہیں لگا سکتا۔ صرف ایک کام شیطان کر سکتا ہے، دل کے اندر خیالات وسوسے ڈال سکتا ہے۔ شیطان اس سے زیادہ شیطان کی اوقات نہیں ہے، اختیار نہیں ہے شیطان کا۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا نا، قیامت والے دن جب انسان کہے گا کہ میں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کو جب ابلیس کو برا بھلا کہے گا تو شیطان قرآن کے الفاظ آگے سے کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی جبر اور زور نہیں تھا کہ میں تمہیں پکڑ کر لے گیا، آؤ یہ گناہ کرو، آؤ یہ اللہ کی نافرمانی کرو، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بلکہ میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی، تمہارے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالا، دعوتم لی، تم نے میری جو ہے نا فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو قبول کر لیا، دل میں خیال آنے پر تم نے میری بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے برا بھلا نہ کہو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ میں نے دل میں بات ڈالی، تم نے دل کی بات کو قبول کر کے، میرے وسوسے کو قبول کر کے غلط کام کر لیا، اب تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ تو شیطان کا انسان کے اوپر کوئی پکا اختیار نہیں ہے، دل میں بات آ جائے، آپ چاہیں عمل کریں چاہے نہ عمل کریں، آپ کے پاس اختیار اپنا ہے۔ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان سے گناہ کروا سکے، اتنا اختیار ہے کہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، دل کے اندر خیال ڈال سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے تیسرے پارے کی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم جتنی بھی چیزیں چھپاتے ہو یا دل کے اندر ہیں یا ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کا تم سے محاسبہ کرے گا، ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ظاہری اعمال پر تو ہماری گرفت ہے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ حج کا عمل ہے، ہم عمل ادا کر سکتے ہیں، جہاد جیسا مقدس عمل ہے، سخت عمل ہے، روزوں کا عمل ہے، یہ ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو دل کی باتیں ہیں غیر اختیاری ہیں، ان پر تو ہم کیسے ان کو روک ٹوک لگائیں؟ اس پر اللہ جب مواخذہ فرمائے گا تو ہم سب پکڑے جائیں گے۔ تو پھر آگے اگلی آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کا جس چیز پر اختیار نہیں ہے، بس نہیں ہے، اس پر اس کی پکڑ پھر نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ میرے اللہ نے میری امت سے وہ ساری چیزیں معاف کر دی ہیں جو اس کے دل کے اندر وسوسوں اور خیالات کی صورت میں آتی ہیں۔ یہ وسوسے اور خیالات آپ کو بہت آسان موضوع لگتا ہے، جس شخص کو وسوسوں کی بیماری لگ جائے، اتنی سخت بیماری ہے، ہمارا ایک دوست ہے 13-14 سال ہو گئے ہیں اس کو یہ وسوسوں کی بیماری ہے، اتنی سخت بیماری ہے کہ اس پر بعض دفعہ مہینوں گزر جاتے ہیں، کسی ایک وسوسے کی آنے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد کی طرف نہیں آتا۔ کیوں؟ بعض دفعہ ذہن میں ایسے برے خیالات آتے ہیں، کبھی اللہ کی ذات سے متعلق، کبھی جو ہے نا سرکار سے متعلق، کبھی کسی کو گالیاں دماغ میں شیطان کی طرف سے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ خودکشی کی اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ وسوسے بڑی بری بیماری ہیں، تو ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس پر تمہارا اختیار نہیں ہے، دل میں جتنی باتیں مرضی آئیں، فرمایا ذالک محض الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے کہ شیطان اسی جگہ پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پر ایمان موجود ہوتا ہے۔ تمہیں اگر اندر سے ملامت ہو رہی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں سوچ رہے، تو سمجھ جاؤ تمہارے اندر ایمان موجود ہے جو تمہیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں نہ سوچو، صحیح چیز کو سوچو۔ تو وسوسوں کے پیچھے زیادہ پڑنا، ان کے پیچھے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، وہ شخص زیادہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس ذہن میں وسوسہ آئے، چھوڑ دے کہ اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کو چھوڑ دے، تو یہی وسوسوں سے بچنے کا آخری علاج ہے، اور کوئی حل اور اس کا علاج نہیں ہے۔
اور وسوسہ یاد رکھیں کئی قسموں کا ہوتا ہے، ایک دو آسان قسمیں ذکر کر دیتا ہوں، مقصد اس سے اگلی بات کرنے کا ہے، اس کی طرف آتا ہوں۔ بعض دفعہ وسوسہ عقیدے اور ایمان کا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کے یہ چیزیں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں کہ آتی ہیں اس کے ذہن میں کہ اللہ کی ذات پتہ نہیں موجود بھی ہے یا نہیں، یعنی جو ہمارا غیب کا ایمان ہے اس کے متعلق وسوسہ آتا ہے، فرشتے پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں، جنت جہنم پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، یہ قیامت کا منظر پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ چیزیں عقیدے کے منافی ہیں۔ یاد رکھیں اگر یہ چیزیں ذہن کے اندر شیطان ڈالنا شروع کرے تو شیطان سے پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانگنی چاہیے۔ بس اگر آپ کو کھٹکا لگ جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں سوچ رہا، سمجھ لیں کہ آپ کی بچت ہو گئی ہے، اب آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ دل کی باتیں آپ کا اور میرا کوئی اختیار نہیں ان کے اوپر۔ اسی طرح بعض دفعہ وسوسہ عمل کا وسوسہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی بات آئے اور آپ کو گناہ پر مجبور کرے کہ فلاں گناہ کا کام کر لو، فلاں اللہ کی نافرمانی کر لو، دل کے اندر کسی گناہ کی طرف میلان ہونا اور شروع ہو جائے، کشش گناہ کی شروع ہو جائے، طبیعت کسی گناہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، تو اس چیز پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا حتی تعمل او تتکلم، جب تک زبان سے وہ بول نہ دو یا اس پر عمل نہ کر دو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں فرمائیں گے۔ لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور نماز کی کیفیت وہ کیفیت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس بنیاد پر نماز نہیں پڑھتے کہ ہماری تو وہ نماز نہیں ہے جیسی نماز ہونی چاہیے تھی۔ یاد رکھیں یہ نماز کی ناقدری اور بے قدری ہے، ایسی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ توفیق ملنا، یہ صرف اور صرف ایمان والے کو یہ اللہ تعالیٰ اس سے نوازتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کوئی شخص آ کر کے کہتا ہے جی مجھے تو نماز کے اندر مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، سرور نہیں آتا، سکون نہیں آتا، تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ بات لگائی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کے اندر سکون ملے، سرور ملے، مزہ ملے۔ اگر سکون اور لطف آتا ہے تو یاد رکھیں یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے فبہا، اور اگر سکون اور لطف نہیں آتا، بس آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں بنتی، تو یاد رکھیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی یہ اللہ کی بندگی کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کے دل میں 100 وسوسے آئیں لیکن اس سے نماز کی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی کیفیت نہیں بن رہی، آپ کو سکون اور سرور نہیں ملتا، تو یہ نماز کی قبولیت کی یا نجات کا معیار نہیں ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز کی ایسی کیفیت ہوگی کہ مستقل اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میری طرف متوجہ رہے گا تو ہی میں تمہاری نماز کو قبول کروں گا۔ ایسی کوئی اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا۔ ہمارے ساتھ یہی وعدہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آئیں، جھک جائیں، جتنی اپنی کیفیت اور توفیق ہو اسی طرح نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں ایسی نمازیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور مرید تھا، کہنے لگا کہ حضرت میرے تو کیا سجدے ہیں، سجدے میں جاتا ہوں دنیاوی خیالات، نفسانی خواہشات اور غلیظ چیزیں، خیالات برے دماغ میں آتے ہیں، بس یہ تو ٹکرے ہی ہیں، یہ تو اٹھک بیٹھک ہی ہے، میں تو اب سجدہ نہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ کہا نا اقبال نے کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور تو سوچتا کہیں اور ہے۔ یہ تو اقبال کا شعر ہے، اولیاء کیسے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہنے لگا کہ میں سجدہ کرتا ہوں ذہن کہیں اور ہوتا ہے، برے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں، اب سجدے کو بھی دل نہیں کرتا، کہیں اللہ میری اس پر گرفت نہ پکڑنا نہ شروع کر دے، تو میری تو یہ کیفیت ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھتے ہو کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے سجدہ تو، نماز تو بڑی بہترین عبادت ہے، اس میں تو خالص توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس میں تو برے خیالات نہیں آنے چاہیے، دنیا کی طرف خیال نہ جائے، تو وہی سجدہ تو اللہ کو مقبول ہوتا ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو اللہ کو بہترین اوصاف کا حامل سجدہ چاہیے، تمہارا سجدہ برا ہے، اچھا سجدہ نہیں ہے، خیالات سے بھرا ہوا ہے، یہ سجدہ جو برا ہے یہ مجھے کر دو۔ کہنے لگا حضرت آپ کو کیسے کر دوں؟ کہا تم ہی تو کہتے ہو کہ اللہ کو تو وہ سجدہ چاہیے جو اعلیٰ اوصاف کا ہو، جو بہترین ترین سجدہ ہو، جس کے اندر کوئی دنیا کا خیال نہ ہو، تو یہ برا سجدہ ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں، یہ مجھے کر دو۔ کہا نہیں حضرت آپ کو یہ سجدہ نہیں کر سکتا، برا ہی صحیح ہے تو سجدہ ہی۔ کہا بس یہی بات یاد رکھو کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کو کرنا ہے، دنیاوی خیالات اور وسوسے یہ شیطان یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں لے کر کے آتے، انسان کا دل و دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، یہ چیزیں آتی رہیں گی، تم اپنا سجدہ اور عبادت اللہ کے سامنے ادا کرتے رہو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں یہ وسوسے آتے کیوں ہیں، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، یاد رکھیں بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ انسان کو عاجزی کا جو ہے نا اس کے اندر انسان کا اظہار ہوتا ہے، قبولیت کی اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک بہترین ہو جائے، ہمارے اندر عجب، تکبر، خود پسندی آ جائے۔ عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے
کہ صلی الحائق رکعتین، ایک جولاہا تھا، اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، وانتظر الوحی، پھر اس انتظار میں بیٹھ گیا اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ 2 رکعتیں بڑے اخلاص سے ادا کر لیں، اب بیٹھ گیا کہ میرے اوپر اللہ سے وحی نازل ہوگی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، کوئی آ جاتا ہے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، آ جاتا ہے اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، کبھی اللہ نے تہجد کی توفیق دی، نفل پڑھنے کی توفیق دے دی، پھر سمجھتا ہے کہ اب میرا اللہ سے ایسا قرب بن گیا ہے، ایسا تعلق بن گیا ان 2 رکعتوں سے، اس تھوڑے عمل سے اب میں باہر نکلوں گا، اللہ کی طرف سے اترنے والی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری اللہ کی کرم نوازیاں اب میرے اوپر ہوں گی۔ اپنے آپ کو انسان ہم میں سے ہر ایک کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی کبھی اخلاص سے، بڑے اہتمام سے انسان کو نماز کا، کسی نیک عمل کا موقع مل جائے، پھر انسان اپنے آپ کو معتبر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقبول بندہ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے اتنا بہترین عمل کی توفیق دی ہے۔ تو یہ انسان کے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے وسوسے آتے ہیں، یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، انسان کو نافرمانی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ وسوسوں کا اہتمام رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کائنات کے انسان کے نظام کو چلائے اس طرح، میں اور آپ چاہ کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے اعمال مقبول ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمیں کہ ہماری کیفیات پہلے نماز کے اندر، میں جوانی میں تھا، میں فلاں وقت میں تھا، فلاں جگہ پر تھا، بڑی کیفیت بنتی تھی، نماز میں بہت مزہ آتا تھا، بڑا سکون آتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں تو بیت اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جائیں تو انسان کی جیسی کیفیت بن جائے، مشہور ہے نا، ہنستا ہے تو ہنستا رہے گا، رونا آ جائے تو انسان روتا رہے گا۔ اب بعض مقامات ایسے ہیں انسان کہتا ہے کہ وہاں پر انسان کو رونا آئے، اب ایک شخص وہاں جاتا ہے اسے رونا نہیں آتا، اس کی کیفیت نہیں بنتی، قرآن کھولتا ہے اسے رونا نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی آیات کو سنتا ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ اب ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں تو رونا چاہیے، یہ مکہ اور مدینہ کے اندر تو انسان کا دل جو ہے نا نرم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا اور رونا انسان کو یاد آتا ہے، میں تو مردود ہو گیا ہوں، میرا تو دل سخت ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، عمل کو چھوڑنے کی طرف جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ غیر اختیاری رونا ہے، شریعت نے آپ پر کوئی فرض نہیں کیا کہ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو رونا آئے، قرآن پڑھ رہے ہوں آپ کو رونا آئے، بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہوں تو آپ کو رونا ہے، اللہ کے سامنے کسی اور مقام پر جھک رہے ہوں تو رونا ہے۔ شریعت نے پابندی لگائی نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، آ جائے تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کی دل کی کیفیت بن جائے، نہ بنے تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے عمل کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہو۔ آپ دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق نماز ادا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی ہے، اب کیفیت بنتی ہے نہیں بنتی یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ ایسی نماز کو قبول فرما لے گا۔ ہم انسان ہیں، کمزوری رہ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے اندر، عائشہ اللہ کسی کو بھی جس پر اللہ کا فضل نہ ہو جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو پوری راتوں کو اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو کم جو ہے نا وہ عبادت کیا کریں، اپنے جسم کو بھی حق دیں، سویا بھی کریں، تھوڑی دیر آرام کیا کریں، تھوڑی دیر میری عبادت کیا کرو، آپ کی تو اتنی عبادت ہے، آپ بھی جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ فرمایا میں بھی عائشہ جب تک مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہو میں بھی جنت کے اندر جا نہیں سکتا۔ تو جب تک انسان پر اللہ کا فضل نہ ہو، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک انسان پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، عبادت ہی کرتا رہے، وہ حق اللہ کی عبادت کا ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو دور کرنے کے لیے اسلام نے، سرکار نے بہترین اور پیاری دعا بتلائی ہے۔ خیالات آتے رہیں گے، آپ روک نہیں سکتے ان خیالات کو۔ سرکار نے کیا پیاری دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم اجعل وساوس قلبی، کہ اللہ میرے دل کے اندر جتنے بھی خیالات آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، اللہم اجعل انہیں ایسا بنا دے خشیتک و ذکرک، کہ وہ تیرے ذکر اور تیری یاد کے اندر اور تیری خشیت کے اندر لگے رہیں، ایسے خیالات نیک اور اچھے خیالات مجھے آئیں، مجھے برے خیالات آئے نہیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان وسوسوں سے بچنے کی اور ایمان کو اپنے سمجھنے کی اور شیطان اور اس کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔